اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقام اور رتبہ تلامذہ نبوی میں، شاگردان رسول میں دوسرے نمبر پر ہے. جنہیں لوگ فاروق اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے قریشی ہیں، اور عظیم اور حسن کی بات یہ ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ساتھ ملتی ہے، اسی طرح سے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتویں پشت میں رسول اللہ کے دادا اور آپ کا دادا ایک ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر پھر آگے سلسلہ دیکھیے تو وہی سلسلہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے. میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف جھلکیاں دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی جوانی میں بہت طاقتور انسان گنے جاتے تھے، ان کی قد پورے مکہ مکرمہ اور قریش میں سب سے اونچی تھی. وہ بہترین لمبی لمبی مونچھیں رکھتے تھے، اور جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان میں ایک کھڑا ہے. اور قد اتنی بلند تھی کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی ٹانگ سے اس پر بیٹھ جاتے تھے. اور قوت یہ تھی کہ جوانی میں چیلنج کرتے تھے کہ جب کہیں اونٹ ذبح ہوتا تھا تو اس کے چمڑے پر، جو کہ وہ چمڑا تر ہوتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں جماتے تھے. 70 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے، مگر عمر کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی تھی، جنبش نہیں آتی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر تمہید کے یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دار ارقم میں ہر رات صحابہ کرام کی وہ مختصر سی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ظلم و ستم کی داستان سنایا کرتی تھی. اصحاب رسول میں غلام اور دیگر ایسے ضعیف صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی قبولیت کے بعد اللہ کو ایک ماننے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد
جو ان پر ظلم ہوتا تھا، اس ظلم کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ ہمیں انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، ہمارے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، ہماری ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح کا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ چٹائیوں میں ڈال کر مرچ کی دھونیاں دی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس داستان کو سن کر اس دار ارقم میں اپنے رحم کے آنسو اپنے چہرے پر لاتے تھے۔ ایک دن اسی داستان کو سن رہے تھے کہ وہ مظلوم صحابہ کی جماعت، جن میں خباب تھے، جن میں بلال تھے، جن میں صہیب تھے، جنہوں نے سمیہ کے خامن یاسر نے، اس طرح عمار نے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے بارے میں ظلم کی داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ باری عز و جل تو اسلام کو 2 عمر میں سے 1 عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما۔ بس یہ داستان میں آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے اس دعا کو سنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ معمولی دعا نہیں تھی۔ یہاں پر میں حسن کی بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ مکان جو مجھ سے تعمیر تو نے کرایا ہے اس کا مکین میری اولاد میں سے ہو، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، مگر 5000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دعا کس نے قبول فرمائی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات کو دعا فرمائی، صبح کو جو تلوار عمر رسول اللہ کے خلاف اٹھا کر لانا چاہتے تھے، رسول اللہ کے غلام بن کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہنشین رکھ لیں کہ ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو صیغہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ میں واقعہ لمبا ہے بتانا نہیں چاہتا، آپ کے علم میں ہے کہ تلوار لے کر جب وہ نکلے، جس رات دعا ہو رہی تھی، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، دوسری طرف وہاں ندوے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ایسا جری شخص ہے اعوذ باللہ شہید کر دے۔ وہاں عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں تدبیر ہو رہی ہے اور دعا سے تقدیر کا فیصلہ بدلا جا رہا ہے۔ اور بزرگوں، میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہاں میرے دوست اور بزرگوں نے کہا جاؤ تم اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ اس وقت ان کا بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہن حضرت عمر کی بہن فاطمہ جس کا نام، وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، فوراً گھر کی طرف گئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگائے، سنا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خباب موجود ہیں جو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور حضرت عمر کا بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ غصے سے دستک دیتے ہیں کھولو، حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور حضرت سعید دروازہ کھولتے ہیں، اور جب دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، چھپایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اے عمر، جس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو تلوار نکال کر جب وار کرنا چاہتے ہیں، بہن آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے خامد کو بعد میں قتل کرنا،
پہلے میری لاش اٹھے گی، اس دین کے لیے میں اپنے خامد سے پہلے اللہ پر قربان ہونا چاہتی ہوں۔ تماشا مارتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ بہن کو تماشا لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ایمان میں لغزش نہیں آتی، اس کے اسلام میں کوئی جنبش نہیں آتی، وہ برابر کہتی ہے عمر جو سزا تجویز کرو تم کر لو، جس رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اب اس بیعت کو ہم پس نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصراً یہ کہ جب عمر اپنی بہن کو اس حالت میں اس عزم کے ساتھ دیکھتے ہیں، اصل میں ادھر سے فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا، کہتے ہیں اچھا وہ قرآن مجھے تو سنا دو۔ اس نے کہا یہ مقدس وحی ہے جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی ہے، اس مصحف کو سننے کے لیے طہارت چاہیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے، اب اس شرط پر تجھے ہم قرآن سنائیں گے کہ تو غسل کر۔ وہ غسل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر سورۃ طٰہٰ جب سنائی جاتی ہے، یہاں میں خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، عمر اسلام لائے رسول اللہ کی دعا کے ساتھ لائے، اور وہ دعا کس نے قبول کی؟ لیکن مجلس رسول سے پہلے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے سے پہلے جب یہ خبر سن لی تھی تو ایمان لا چکے تھے، عمر جب قرآن سن چکے تھے تو اسلام لا چکے تھے۔ قرآن سننے سے عمر اسلام، اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت حاصل کی۔ پہلی رکعت میں نماز میں تھے، آپ کے علم میں ہے نہیں، فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کس نے شہید کیا تھا بتاؤ؟ کون تھا؟ فیروز کون تھا؟ ابو لولو کون تھا؟ یہ ایرانی موجوسی تھا۔ میرے دوستو، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ابو لولو فیروز وہ موجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستو اور بزرگوں، جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو، بولو ایران کو، روم کو، عراق کو، مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں یہ فتح ہوئے اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک منزل پر کبھی مہار خود پکڑتے اور غلام سوار ہوتا تھا، کبھی غلام مہار پکڑتا اور آپ سوار ہوتے تھے۔ جہاں جب منزل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا، وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی؟ کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ کس کی تھی؟ اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں، یہودی آپ کو دیکھیں۔ فرمایا نہیں، انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ طے ہو چکا ہے سفر میں منظریں، اس طرح سے لگام میرے ہاتھ میں ہوگی، مہار میرے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سوار ہوگا۔ یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے، وہ اپنی ان کتاب کی نشانیوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حکمران فتح کرے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مل رہی۔ صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے۔ نعرہ تکبیر! جب انہوں نے عمر کے کرتے پر پیمند گنے اور 12 پیمند تھے، جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب تورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھیں، عمر وہ تجھ کے اندر ساری موجود ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ محمد رسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ؟ محمد اللہ کے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں بتاؤ؟ شدید ہیں، ان میں غیظ و غضب بھرا ہوا ہوتا ہے، کفر کے لیے ان کے دل میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔
काफिरों के लिए मोमिन के दिल में कोई रहत है? बताओ, नहीं है। और आगे से सीमाओं फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों पर नूर के निशान होते हैं। और हजरत उमर का चेहरा मैं क्या बताऊं, अगर सीरत पे जाऊं एक अलग टॉपिक है, तमहीद बांधे बगैर बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, उमर कुरान पढ़ते थे, इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके चेहरे पर 2 नालियों के निशान बन चुके थे। उमर सजदे करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे कि माथे मुबारक पर नूर का निशान था। उमर की तवाज़ो देखो कि जिससे रोम डरता था, जिससे ईरान लड़ता था। जब देखने वाले सीएडी आए, मुबाहिस वाले आए कि उस खलीफा को हम देखना चाहते हैं जिससे कुफ्र के ऐवान लड़ रहे हैं, मदीना में वो पहुंचे। उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन कहाँ थे? अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी के सहन में अपने सर के नीचे दुर्रा लेकर सोए हुए पड़े थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं निशानियां? और फिर अल्लाह ने कहा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कि हमने इनकी मिसालें किस में बयान की हैं? तौरात और वो राहिबों ने वो निशानियां बताई। उस उमर के ईमान की मोहब्बत में तुम अपने जहनों में ये खदशा लाते हो, जिसकी ईमान की गवाही सिर्फ कुरान ने नहीं दी, बल्कि कुतुबे साबका में तौरात और इंजील में जिसकी ईमान की गवाही आ चुकी थी या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त दार अरकम में पहुंचे, उसी तरह से उस ईमान को अपनी जुबान पर कुरान सुनने के बाद इस जज्बे के साथ आ रहे हैं, मगर क्योंकि तलवार थी हाथ में तो दूर से देखा किसने? हजरत अमीर हमजा ने। किसने देखा? हजरत अमीर हमजा ने। वो कौन थे हजरत अमीर हमजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में। और इनका क्या मकाम है? जरा जोर से कह दो, किसने ये खिताब दिया था शहीदों के सरदार अमीर हमजा हैं? जोर से कहो। ये खिताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ मेरे दोस्तों, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा उमर तलवार लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा अदम मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना इसको हम खुलके मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो इसी की तेग से सर काट कर छाती पे धर दूंगा। मेरे दोस्तों, जब हजरत अमीर हमजा की ये कलमात सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसने सुने? क्योंकि हजरत अमीर हमजा दारे अरकम के दरवाजे पर चौकीदारी किया करते थे चचा, लेकिन अपने भतीजे की चौकीदारी किया करते थे। मेरे दोस्तों, इस्लाम के सिपाहियों के हवाल आपको दूंगा। अब जब देखा कि मेरे चचा जो कि इस वक्त दरवाजे पे मुतय्यन हैं और उनकी जुबान पे ये अल्फाज हैं, मालका या हमजा, या अम, ए मेरे चचा क्या बात है? ने कहा उमर तलवार लेकर आ रहे हैं। फरमाया उसको आने दो, मेरी दुआ रात की कबूल हो चुकी है। मेरे दोस्तों, उमर जब पहुंचे, हजूर ने उसके कुर्ते से पकड़कर पहले फरमाया उमर बताओ कि तुम क्या दिल में रखते हो? तो उसने कहा आया तो कत्ल के इरादे में था, मगर अपने आप को कत्ल करवा चुका हूं, यानी बेच चुका हूं आप पर, और ईमान कबूल किया। मैं तारीख के हवाले से अहादीस की रोशनी से बता रहा हूं कि जब दार अरकम में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, तो वहां उस वक्त 39 मुस्तहाबा कराम की जमात मौजूद थी, और जब उमर इस्लाम लाए तो इतने जोर के साथ तकबीर हुई थी कि पूरे मक्का की पहाड़ियों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ। लोग कहते हैं जनाब तकबीरें होती हैं, इसका क्या फायदा है? तुम क्या समझते हो कि उमर जब इस्लाम लाए तो उसकी तकबीर पूरे मक्का में गूंजी? कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जब आवाज पूरे मक्का के घरों में पहुंची तो वो अबू जहल जो इस इंतजार में था कि क्या खबर आती है, उसने जब सुना कि नारा क्या लग रहा है, बोलो जोर से कहो क्या हो रहा था? तकबीर के खिलाफ बात मत करो। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि बाद लोग कहते हैं जी मस्जिदों में तकबीर लगाते हैं, हम तो मस्जिदों में भी लगाएं, इसी नारे को बार बार लगाएंगे जिसका ऐलान आज़ान में होता है, कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इस नारे को काफिरों ने और मुशरिकीन ने पसंद नहीं किया था। जब ये नारा लगा तो मक्का के हर घर में तहलका मच गया कि उमर इस्लाम
عمر اسلام؟ میرے دوستوں، شیطان نے اپنے سر پر مٹی پھینکی، اور یہی وجہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا اسلام یہ ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں، شیطان جس راستے سے عمر رہتے ہیں اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر سے شیطان ڈرتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں وظیفہ بھی ہے۔ تم اگر برا خواب دیکھو، اٹھو، اس وقت اللہ اکبر کہو، اس کے بعد تم بائیں طرف تھوکو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھ دو۔ میں کہتا ہوں اگر جنات بھی ہیں تو وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ کون سی ایسی بات ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت نہیں، میں کیسے بیان کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دار ارقم میں جو نعرہ لگا ہے، اب یہ نعرہ صرف دار ارقم میں نہیں لگے گا، بلکہ جس بیت اللہ کو آپ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اب عمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، آپ آذان دلائیں یا اعلان کریں، صحابہ کو صفوں میں کھڑا کریں اور نماز میں زور سے کہیں، کیا کہیں؟ زور سے کہیں کیا؟ اے نبی، آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کریں، رکوع میں جائیں تو کیا کہیں، اور جب سجدے سے اٹھے تو کیا کہیں؟ عمر کی تلوار محافظ بن کر کھڑی ہوگی۔ اعلان کیا عمر نے فرمایا اے مشرکین، اے قریش مکہ، اے ندوہ کے بڑے بڑے غنڈوں، سن لو اس بات کو، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے رسول کو مسجد حرام میں نماز سے روکا تو پھر تمہارا انجام یہی ہوگا۔ اب بتاؤ کہ بیت اللہ کا دروازہ کس نے کھلوایا؟ ذرا زور سے بولو، کس نے کھلوایا؟ مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ کس نے خریدی؟ اور پھر میرے دوستو، میں کیسے بتاؤں آپ کو، اگر ان یاروں کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے حرمین شریفین میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری تاریخ ان کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس اسلام کے بعد اسلام کا سر بلند یوں ہوا جب ہجرت فرمائی، اعلانیہ فرمائی، اس طرح سے مدینہ پہنچے، اس میں تمام غزوات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی خلافت میں تھے، اس خلافت میں آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے بہت سارے ملک فتح کرائے تھے۔ در حقیقت اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ بڑی جرت کے ساتھ تمہیں وہ رسول اللہ کا خواب بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ یعنی امام جب سلام پھیرتا ہے تو کس رخ میں بیٹھتا ہے؟ مسلین کی طرف۔ آپ اپنا رخ صحابہ کی طرف کر کے فرمانے لگے اے میرے صحابہ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا میں نے دیکھا بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا کھیت ہے، اس کے اندر پھل ہیں، اس کے اندر کھیتیاں ہیں، بہت بڑا کھیت ہے، لیکن اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا خواب میں، حضور فرما رہے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں خواب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے کنویں سے ڈول کھینچنا شروع کیے، مگر دقت کے ساتھ کہ وہ کھینچتے تھے، ان کو قوت بہت لگانی پڑتی تھی، پھر انہوں نے پانی اس کھیت کے اندر ڈالا ضرور ہے مگر پورا کھیت بھرا نہیں۔ پھر فرمایا کہ عمر فاروق نے وہ ڈول لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا، حدیث کی روشنی میں حضور کا خواب بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں عمر کے ہاتھوں سے ایسے تیزی سے کھینچتے ہوئے ڈول، فرمایا کھینچے اور پورے کھیت کو سیراب کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو بلند کر لے گا۔ عمر اس دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا۔ وہی عمر تھے جب خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جس وقت خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا، تو کسی نے پوچھا ہے صدیق تو انہیں عمر فاروق کو کیوں بنایا؟ نے کہا مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو کچھ میں نے سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا، عمر کی موجودگی میں کسی کو ان سے افضل نہیں پایا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمر جب آئے اپنی اس خلافت میں
تو میرے دوستو عمر نے کیا کیا؟ عمر نے اپنی فوجوں کو ہر جگہ رواں دواں کیا. یہ میں نے ملکوں کے نام گنوائے اور ان میں 35 لاکھ مربع زمین پر عمر کی حکمرانی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے امیر المومنین ہیں لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اسلام بھی پھیلے اور معیشت اور معاشرت کا نظام بھی درست ہو جائے. اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت میں کامیابیوں کا تصور ہے اس کی ایک علیحدہ داستان ہے. لیکن اگر ذاتی زندگی پہ آؤں میرے دوستو جن کی حکومت کا ڈنکا روم اور ایران میں بج رہا ہو اور اس کے بعد رات کو وہ اندھیروں میں گشت کرتے ہوں, بتاؤ کہ ایسا حاکم دنیا میں کوئی آئے گا؟ بتاؤ. رات کو گشت کر رہے ہیں. ایک واقعہ دیتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. گشت کے دوران میں ایک گھر سے آدھی رات کے وقت گزرتے ہیں جہاں پر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو کی آواز سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ ماں اور بیٹی کی گفتگو. ماں کہہ رہی ہے بیٹی مہنگائی کا دور ہے, دودھ بہت کم ہے, اس میں پانی ملا دو. بیٹی جواب میں کہہ رہی ہے کہ اماں تجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق کی حکومت ہے. ماں کہتی ہے بیٹی عمر اس وقت موجود نہیں ہے. بیٹی اس آدھی رات میں جو رشتہ خدا کے ساتھ بناتی ہے اور اس رات کے حصے میں جو خدا کا خوف رکھتی ہے عمر اپنے کانوں سے سن کر جھوم جاتے ہیں. بیٹی جواب میں کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے جواب سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, جھوم گئے, دیوار کے پاس کھڑے ہیں. کہا آدھی رات ہے, دستک نہیں دینا چاہتا. سن لیا, مکان پہ نشان لگا دیا. مسجد نبوی میں آ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں باری عز و جل یہ بیٹی, یہ میری سلطنت کی یہ بیٹی جس کا رشتہ تیرے ساتھ ایسا ہے کہ جو آدھی رات کو تیرا خوف دل میں رکھتی ہے, میرے بیٹے کے لیے تو مجھے عطا فرما دے. صبح کو گھر پہ دستک دیتے ہیں. حضرت عاصم اپنا بیٹا ساتھ لے جاتے ہیں اور دستک دے کر اس بوڑھی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ بات دوبارہ سننے آیا ہوں جو تیری بیٹی نے رات کہی تھی اور رشتہ مانگنے آیا ہوں کہ تو اب میرے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ دے دے. حضرت عمر کو جب رشتہ انہوں نے دے دیا, حضرت عمر کی وہ بہو یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر جب گھر میں جب بھی آتے تھے تو مجھ سے یوں مخاطب ہوتے تھے, بیٹی وہی کلمہ جو آدھی رات کو تو نے کہا تھا دوبارہ کہو. اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا رب دیکھ رہا ہے. آج بھی عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں, پھر اسی عاصم سے اور اسی نیک بچی کے وطن سے پھر جب آل میں ایسا بچہ آیا کہ جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. کیا نام ہے اس کا؟ عمر بن عبدالعزیز ہے, جو عمر ثانی کہلاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے کیسے حوال دوں, مختصر کرتا ہوں. یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑی سلطنتوں کو للکارا تھا, اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرا دیا تھا, جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ شخصیت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اٹھے کہ آپ کا دایاں ہاتھ کس کے کندھے پر تھا؟ بولو, صدیق اکبر کے کندھے پر تھا. اور بایاں ہاتھ کس کے کندھے پر تھا؟ فاروق اعظم کے کندھے پر تھا. صحابہ اس منظر کو دیکھ کر, خوبصورت منظر ہے کہ جس میں دو یار دائیں بائیں اور حضور ان کے درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں, تو صحابہ جب مسکرائے تو حضور نے فرمایا ایک خوشخبری بھی سن لو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, جیسے تم یہاں آج دیکھ رہے ہو قیامت کے دن ہم تینوں یار ایسے اٹھائے جائیں گے. جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ اور اس کے فرشتے روزانہ مسجد نبوی میں روز اقدس پر نازل فرما رہے ہیں, وہی برکتیں, وہی رحمتیں, وہی درود و سلام صدیق و عمر کو بھی عطا ہو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں ایمان کے اندر قوت پیدا کرو.
ہم یہ ثابت کریں کہ ہم خلفائے راشدین کی اقتدا کریں گے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمر سے دوستی رکھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے، جو عمر سے بغض رکھتا ہے گویا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، ان کا احاطہ نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، حتیٰ کہ مدینے میں رہتے ہوئے ان کی تمنا کیا تھی بتاؤ، بولو، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ کیا تمنا تھی؟ شہادت کی تمنا تھی۔ اور آخری حج میں جب گئے تو کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور بلد رسول میں دے۔ کہاں دے؟ مدینے میں شہادت دے، تاکہ ساتھ رسول اللہ کے مزار میں جگہ بھی ملے۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو شہادت ملی جس کی شہادت پر محراب گواہ بنا۔ کون محراب؟ محراب مسجد کا محراب گواہ بنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئی، قرآن گواہ بنا۔ نماز پڑھاتے ہوئے شہادت آئی، صحابہ گواہ بنے۔ اور جو ہی خون نکلا تو نماز نہیں توڑوائی، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کر دیا، نماز کو جاری رکھوایا۔ جو ہی نماز ختم ہوئی صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا کہ موجوسی نے۔ کہا الحمدللہ کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے وار نہ ہوا۔ کہا کون تھا؟ ایرانی تھا۔ میرے دوستو، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا، لیکن تاہم میں یہ بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، اور یہی وہ شہادت ہے جو مومن کے لیے ایک عظیم نعمت کا پیغام ہے۔ خوف خدا کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اپنی تربیت اسلامی کے ساتھ یہ جذبہ پیدا کرو کہ اسلام کے لیے جان بھی دینی پڑی تو جان بھی۔ اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جس تاریخ میں یہ بات ہے کہ ہمارے خلیفہ کے خط سے صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت اس زمین پر انسانوں پر تھی، دریاؤں کو خط لکھ کر دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آگ نکلی تو چادر مبارک دے دی، زلزلہ آیا تو درہ زمین پر مارا۔ اور عمر کی بات کرتے ہو جس کی سلطنت کائنات میں تھی، کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران میں نگاہ کہاں پڑ رہی ہے؟ کون پڑھا رہا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ 1000 میل دور ایک ایسے قافلے پر اللہ نظریں ڈلوا دیتے ہیں۔ عمر خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اپنے پہاڑ کی دامن کو دیکھ، دشمن آیا ہوا ہے۔ عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں، آواز اللہ تعالیٰ 1000 میل دور اس قافلے میں پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ویلنس سیٹ نہیں تھے مگر ہواؤں پر بھی حکمرانی تھی، اور یہ کس نے آواز پہنچائی؟ اللہ نے۔ آواز ہم بلند کرو کہ وہ رب جس نے بدر والوں کی نصرت کی، وہ اللہ جس نے مہاجرین و انصار کی مدد و نصرت فرمائی، وہ اللہ جس نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو جنوب افریقہ اور تمام کائنات عالم نے بر و بحر میں پھیلا دیا تھا۔ انشاءاللہ ہم جیسے ضعیف مسلمانوں سے بھی پوری کائنات میں اسلام کو پھیلائے گا۔ آؤ مل کر کہیں اللہ ہمیں اپنے اسلام کا مجاہد بنا دے، دائی بنا دے۔ داعیان اسلام کی دعوت کے پیغام کو سنو، جہاں دین کی بات ملتی ہے سنو، اختلاف نہ کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، اتحاد کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور یہ ثابت کرو کہ کفر کے مقابلے میں ہم تمام مسلمان ایک ہیں، ایک رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔